خیبر پختونخوا میں 75% فلاور ملز بند ہونے کی وجہ سے آٹے کی قلت کا خدشہ ہو گیا ہے۔ اچھا، خوراک کا جو قلت کا خدشہ ہے نا، یہ تو سیلاب کے والے سارے سپیل کے بعد سے ہی ہمیں کئی صوبوں میں کئی شہروں میں نظر آ رہا تھا، لیکن یہاں پر معاملہ اب یہ ہے کہ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن یہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے آٹے اور گندم کی ترسیل پر پابندی کے باعث صورتحال خراب ہے۔ اگر پابندی ختم نہیں کی گئی تو احتجاج کا رستہ اختیار کیا جائے گا۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں جو بتایا جا رہا ہے 75% جی فلاور ملز جو ہیں وہ بند ہونے کا خدشہ ہے، اور گندم اور آٹے کی ترسیل کے باعث اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فیکٹر یہاں پر آ جاتا ہے۔ جب اس پر پابندی ہوگی تو پھر آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، وچ از نیچرل، اور منافع خور جو ہیں ان کے تو مزے ہیں وہ سرگرم ہو گئے۔ 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے وہ اگست میں اگر ہم بات کریں تو 1600 روپے کا فروخت ہو رہا تھا، لیکن اب اس کی قیمت کی اگر ہم بات کریں، ہم اکتوبر میں اس وقت بات کر رہے ہیں، تو یہ 3000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 80 کلو آٹے کے تھیلے کے دام 13000 تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں عوام ظاہر سی باتیں پریشان ہیں۔ ہمارے نمائندے وہ ہمیں ذرا صورتحال بتائیں گے کہ کیا اس میں ہے اور اس وقت مزید کیا کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بے روزگار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو نواب شیر سے جانتے ہیں، بتائیے گا نواب۔ جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں آٹے اور گندم کا بند شدت اختیار کرتا رہا ہے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی کے باعث خیبر پختونخوا میں بیشتر فلاور ملز بند ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا فلاور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق صوبے میں 280 سے لے کر 290 تک فلاور ملز ہیں، جن میں سے 75% سے زائد فلاور ملز جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ فلاور مل بند ہونے سے نہ صرف آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ان سے وابستہ افراد جو ہے وہ کافی حد تک بے روزگار ہو چکے ہیں، اور فلاور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق ہر فلاور مل کے ساتھ جو ہے وہ 100 سے زائد مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے، جو کہ اب بے روزگار ہو چکے ہیں، اور ان کے خاندان جو ہے وہ فاقوں پر اتر آیا ہے۔ خیبر پختونخوا فلاور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ وہ گندم کی ترسیل پر پابندی ہٹائے، تاکہ خیبر پختونخوا میں گندم کی ترسیل شروع ہو جائے اور فلاور ملز جو ہے وہ دوبارہ سے چالو ہو سکے، اور جو گندم اور آٹے کا بحران صوبے میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ان پر قابو پایا جا سکے۔ خیبر پختونخوا فلاور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق اگر پنجاب نے گندم پر سے پابندی نہ ہٹائی تو جو باقی فلاور ملز ہے وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور صوبے میں جو ہے وہ آٹے اور گندم کا بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اور ان کی قلت کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا جی، اب اس کا جو بوجھ ہے وہ الٹیمیٹلی پڑے گا عام عوام کے اوپر، جن کو ملے گا گندم مہنگا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1600 روپے کا تھا، اب آپ دیکھیں کہ ڈبل، آلموسٹ ڈبل اس کی قیمت ہو گئی، 3000 روپے تک پہنچ گیا۔ 80 کلو آٹے کا تھیلا کا دام تھا 13000 تک وہ پہنچ گیا ہے۔ پنجاب سے آٹے اور گندم کی ترسیل پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ورنہ پھر احتجاج کی بات بھی کی جا رہی ہے فلاور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے۔ اچھا، احتجاج کی صورت میں ظاہر ہے معاملہ اگر پہلے ہی حل ہو جائے تو پھر احتجاج کی نوبت نہ آئے، لیکن یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا محمد نعیم بٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم بٹ صاحب، ذرا ہمیں ایگزیکٹ نمبرز آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی فلاور ملز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں صوبے میں؟ گندم اور آٹے کی صورتحال ایکچولی ہے کیا؟ بحران کتنا سیریس ہے؟ بہت بہت مہربانی آپ کی، اس اہم مسئلے کی طرف آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج جو ہے 25 اگست کو پنجاب حکومت نے بین الصوبائی پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس وقت اس سال جو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی کہ یہ فری ٹریڈ ہوگا، گورنمنٹ گندم نہیں خریدے گی، یہ ڈی ریگولیشن ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ سیکرٹری فیڈرل سے، منسٹر سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی، اس میں یہ طے ہوا کہ ڈی ریگولیشن پورے پاکستان میں گندم و آٹے کی موومنٹ فری ہوگی، گورنمنٹ یہ گندم نہیں خریدے گی، پرائیویٹ سیکٹر خریدے گا، وہی اسے استعمال کرے گا، وہی آٹا بنائے گا۔ بدقسمتی سے پنجاب کی بیوروکریسی نے 25 اگست 2025 کو ایک غیر آئینی غیر قانونی پابندی لگا کر پورے ملک میں ایک بحران کی کیفیت پیدا کر دی، کیونکہ صوبہ کے بھی کے خاص کر ڈیفیشنٹ صوبہ ہے۔ ہماری ضرورت تقریباً سال کی 54 لاکھ ٹن بنتی ہے، ہماری پیداوار تقریباً 12 لاکھ ٹن ہے، اور 42 لاکھ ٹن گندم آٹا پنجاب سے آتا ہے۔ یہ 2 دہائیوں سے آ رہا ہے، گندم کی شکل میں، آٹے کی شکل میں۔ کچھ کے بھی حکومت اپنے لیے اسٹاک لے لیتی ہے، کیونکہ ایسا گورنمنٹ نے اسٹاک بھی نہیں لیا، لیکن کیونکہ فری موومنٹ تھی انہوں نے کہا ڈی ریگولیشن کر دیا ہے، اوپن مارکیٹ سے آئے گا۔ لیکن پنجاب کی بیوروکریسی نے
مانیٹرنگ کے نام پر چیک پوسٹیں بناتے ہوئے پورے پاکستان میں گندم اور آٹے کی نقل و حمل بند کر دی، جس کی وجہ سے 25 اگست کو یہ آٹے کا ریٹ جو تھا 1650 روپے چل رہا تھا۔ 5 دن کے اندر اندر یہ گندم جو ہے جو 7000 روپے 100 کے جی چاہ رہی تھی، یہ ایک دم 10,500 ٹن پر 100 کے جی پہنچ گئی ان پابندیوں کی وجہ۔ ہم نے اس وقت سے احتجاج کر رہے ہیں، یہ آٹا جو ہے جو 16.5 روپے کا تھا یہ ایک دم جو ہے 2700-2500 پہ پہنچ گیا۔ آج یہ کے پی کے کی یہ پوزیشن ہے کہ پنجاب میں جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں یہ غیر آئینی قانونی جو پنجاب نے لگائی ہوئی ہیں، مانیٹرنگ کے نام پہ لگائی ہوئی ہیں، اور یہ مانیٹرنگ کے نام کے اوپر آج بھی کے پی کے میں چوری چھپے جو گندم آ رہی ہے، آٹا آ رہا ہے، لیکن اس پہ نعیم صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کے پی کی اپنی جو مقامی گندم کی پیداوار ہے وہ کیا ہے اور مجموعی اس کی ضرورت کتنی ہے صوبے کی؟ یہ صوبے کی ضرورت جی 54 لاکھ ٹن سالانہ ہماری ضرورت ہے کے پی کے کی، 12 سے 13 لاکھ ٹن صوبائی ہماری صوبے کی پیداوار ہے، اور 41 لاکھ ٹن کے قریب ہماری جو ضرورت ہے وہ پنجاب سے دہائیوں سے پوری ہوتی ہے۔ یہ کچھ گندم کی شکل میں آتی ہے تو انڈسٹری چلتی ہے، آٹے کی شکل میں آتی ہے جو ڈیلر جو ننبائی یہ آٹا جو ہے ڈیلر لاتے ہیں وہاں سے، یہ دہائیوں سے لا رہے ہیں۔ کیونکہ ڈی ریگولیشن ہونے کے بعد اس سال یہ واضح طور پر فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ پہلے بھی کوئی قسم کی بین الصوبائی پابندی نہیں ہوگی، اس کے باوجود پنجاب کی بیوروکریسی نے ظلم اور بربریت کرتے ہوئے پورے چیک پوسٹیں بنا دی۔ چیک پوسٹیں بننے سے جو آٹا 1650 ذرا ہمارے علم میں لائیے گا کہ جب یہ 1650 ہاں جی پنجاب سے جو آٹے اور گندم کی جو ترسیل پر پابندی کا معاملہ ہے اب بات احتجاج تک آ گئی ہے، کیا اس سے پہلے صوبائی حکومت اور وفاق میں کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور کتنی بار یہ رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھے، پرائم منسٹر کو خط لکھے، منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کو خط لکھے، وزیر اعلیٰ کے پی کے کو خط لکھے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھے، اور اسی طرح تمام چیف سیکرٹریوں کو خط لکھے۔ وہ خط بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ان کو بھیجے تاکہ یہ بین صوبائی جو پابندی ہے ان کو غیر قانونی ختم کیا جائے، لیکن آج تک یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ پنجاب کی ہردرمی کی وجہ سے، گورنمنٹ کی ہردرمی کی وجہ سے آج کے پی کے میں تقریباً 90% ملیں بند ہو چکی ہیں، بازار میں آٹے کی شدید قلت ہو چکی ہے۔ جو آٹا 1650 کا تھا آج 3000 روپے میں بک رہا ہے 20 کلو کا۔ جو ننبائیوں کو آٹا ملتا تھا، فین آتا تھا پنجاب سے، وہ تقریباً 13,000 کے لگ بھگ بک رہا ہے۔ پشاور میں روٹی مہنگی ہو چکی ہے۔ آپ یقین کریں کہ چند دن بعد کہ پشاور میں لوگ آٹے کے لیے ایک تھیلے کے لیے سڑکوں پہ پھریں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھا یہ اکثر و بیشتر یہ ایشو سر اٹھاتا رہتا ہے، اس کا مستقل حل کیا ہے اور اب تک یہ حل کیوں نہیں نکالا گیا؟ دیکھیں جی، اس کا مستقل حل موجود ہے، کیونکہ جب پنجاب کا جی چاہتا ہے پابندی لگا دیتا ہے، جب پنجاب جی نہیں چاہتا یہ کھول دیتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ پنجاب کی بیوروکریسی اس میں انوالو ہے۔ جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اس پہ بٹھا لیتے ہیں، پرمٹ کے نام پر یہ بٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے اس ذریعے بیوروکریسی اپنے طریقے بنا رہی ہیں۔ آج بھی پنجاب میں گندم بہت ہے۔ حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ یہ پابندی ختم کر دیں تو آپ کا یہ آٹا بھی سستا ہوتا جائے گا۔ اس کا جو ہے اس کا نام ہے جو راستے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ فری موومنٹ ہونے سے آٹا یہاں بھی سستا ہو جائے گا۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پابندی ختم کی جائے تو ظاہر ہے جو خط و کتابت ہوا، جو کمیونیکیشن ہے، اس میں یہ میسج بھی کنوے کیا جاتا ہوگا، اس پہ کیا جواب آتا ہے جی پابندی ختم کرنے پر؟ آج تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہماری صوبائی حکومت نے پنجاب کے چیف سیکرٹری سے بھی بات کی، ہمارے چیف سیکرٹری نے چیف سیکرٹری سے بات کی، پھر میں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی، ہماری سب سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن آج تک اس کا زیرو رزلٹ ہے۔ آج تک انہوں نے یہ پابندی کے متعلق کوئی جب بھی کہتے ہیں ہم پرمٹ دے دیں گے پنجاب والے، کبھی یہ کہتے ہیں ہم پرمٹ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں جب ملک میں گندم موجود ہے اور اوپن مارکیٹ سے لے کر پنجاب کی ملیں بھی اسے استعمال کر رہی ہیں، ہم بھی اوپن مارکیٹ سے پنجاب کے گورنمنٹ کے گوداموں سے نہیں آتی ہے گندم، یا اوپن مارکیٹ سے خریدتے ہیں، وہ خرید کر گندم گرینڈ کر کے آٹا بیچ دیتے ہیں، ہم خرید کر یہاں گندم لا کر آٹا بنا کر عوام کو دے دیتے ہیں۔ یہ 4.5 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے کے پی کے کا۔
کہ آپ لوگ اتنا ظلم اور بربریت مت کریں کہ 1800 پنجاب میں تھیلا بک رہا ہے، یہاں 3000 روپے میں بک رہا ہے، یہ صرف پابندی کی وجہ سے ہے. یہ کل پابندی ختم کر دیں، یہ 2200 روپے یہ تھیلا آ جائے گا. میں آپ کی وساطت سے وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، وزیر اعظم پنجاب سے درخواست کرتا ہوں کہ PK کے وزیر اعلیٰ سے فی الفور یہ پابندیاں ختم کرائی جائیں. یہ ظلم جو ہے یہ چیسٹ پوسٹوں کے نام کا یہ ختم کیا جائے، پورے ملک میں فری موومنٹ کی جائے تاکہ PK کی عوام نہ پورے پاکستان کی عوام سستا آٹا کھا سکے. جو 3000 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا میسج یقیناً کنوے ہو گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے اس ایشو کو ہم کوشش کریں گے کہ جو پنجاب حکومت ہے، خاص طور پہ جو بیوروکریسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بار بار نعیم صاحب، ان سے معاملہ ذرا اٹھائیں، وہاں کا ورژن کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں.